سب سے انہوں نے بنیادی چیز کہی ہے دین شناسی کے لیے 3 حصے ہیں دین کا. میں جلدی سے آپ کے سامنے ایک درخت بناؤں گا, اس کو سمجھ لیں ذرا غور سے. سب دیکھ رہے ہیں, اس کو فالو کریں گے. یہ ہے درخت, اس کی یہ جڑیں, یہ جڑیں ہیں اس کی, اور یہ ایک درخت ہے. سب کو انشاءاللہ نظر آ رہا ہے. جڑیں جو ہے وہ ہے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. یہ دین کی جو جڑیں ہیں نا وہ 5 ہیں, 5 جڑیں ہیں. توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. روٹس آف ریلیجن, جو جڑیں ہوتی ہیں دین کی جڑیں, وہ ہے 5. اب ان سب کو مجھے پیش کرنا آپ کے سامنے. اس کے بعد اوپر چلیں تو 10 اس کی شاخیں. الصلاۃ عمود الدین. ائمہ اہل بیت نے کہا کہ جو دین کی بنیاد ہے نا, جو سب سے موٹی شاخ ہے, اس کا نام ہے نماز. پھر اس کے بعد ہے روزہ, زکوٰۃ, خمس, حج, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر. اس کے علاوہ تولا تبرع. یہ 10 واجبات ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا تبرع. یہ ہماری ہیں 10 واجبات. اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے, اس کی عدالت کو مانتا ہے, آدم سے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے, علی سے لے کے مہدی تک 12 اماموں کو مانتا ہے, روز قیامت کو مانتا ہے, تو پھر وہ 10 واجبات ادا کرے گا. ان سب چیزوں کو مانتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھے گا, ماہ رمضان میں روزے رکھے گا. دن میں 5 نمازیں. چھٹے امام فرماتے ہیں الشریعۃ سہلۃ سہلا, شریعت بہت آسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ثبوت تو مجھے مانتے ہو, اللہ نے کہا زبان سے اقرار کرو, دل کے اندر مان لو, میں مان لوں گا تم مجھے مانتے ہو. یہ نہیں کہا اتنا سونا دو پتہ چلے گا کہ تم مجھے مانتے ہی نہیں. کچھ نہیں, صرف زبان سے اقرار, دل کے اندر مان لو. مان لیا, اس کے بعد عدالت کو مانو, اللہ کی نبوت کو مانو, امامت کو, سب کچھ مان لیا, نبوت, امامت, قیامت. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف دن میں 5 نمازیں واجب قرار دی ہیں. کہ انسان میں طاقت 50 کی ہے, لیکن اللہ نے صرف 5 نمازیں واجب قرار دی. سال میں 1 مہینہ روزے واجب قرار دیے. زندگی میں 1 حج, وہ بھی اگر توفیق ہو, اگر استطاعت ہو. اگر انسان کی بچت ہو تو خمس واجب ہے, اگر نصاب ہو تو زکوٰۃ واجب ہے, اگر امام معصوم کہیں تو جہاد واجب ہے. دوسروں کے کہنے پہ نہیں, امام معصوم کے کہنے پہ. یہ شیعہ مذہب. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر, کسی کو نیکی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا واجب, تولا واجب, تبرع واجب. اہل بیت سے محبت کا اظہار واجب, ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان واجب. اب اسی درخت کا کوئی پھل بھی ہونا چاہیے. پھل ہے, اس پھل کا نام کیا ہے؟ اہل بیت کہتے ہیں اس پھل کا نام ہے اخلاق. پھل ہے اخلاق. اخلاق لفظ جو ہے وہ مشہور ہو گیا, غلط ہے. اخلاق صحیح عربی کے لحاظ سے. اخلاق, ایتھکس, مینرز, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, آداب, اخلاق. اب یہ واجب ہے. اخلاق انسان کے اوپر صحیح ہونا اس کا واجب ہے. پھل کیا ہے؟ انسان کے پاس جڑیں بھی ہیں, درخت کی شاخیں بھی ہیں, لیکن پھل ہی نہیں ہے, تو پھر کیا فائدہ؟ تو بنیادی چیز ہے اخلاق. کیسے پتہ چلے گا؟ اکثر لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا, وہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں, اور جو نہیں ہوتے وہ ہمارا اخلاق دیکھ کے نہیں ہوتے. اوکے, یہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا, کل تو نہیں, پرسوں انشاءاللہ تھوڑا بہت اخلاق سے متعلق, کہ اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اب آئیے ذرا توحید. پہلی چیز ہے توحید. اب میں توحید پیش کروں آپ کے سامنے. تھوڑا بہت ٹیکنیکل چیزیں آئیں گی. ابھی تک تو میں نے بہت سادہ اور آسان رکھا ہے, آگے تھوڑی بہت ٹیکنیکل چیزیں. اب آ جائے توحید پہ. توحید باب تفعیل سے ہے, یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں بہت سے براہین ہیں, برہان ہیں. برہان یعنی دلیلیں ہیں, پروفس ہیں, وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے کئی برہان قائم کیے. اب بچے زیادہ تر ہیں یہاں پہ, تو میں تھوڑی سی ٹیکنیکل زبان ہوگی, بڑوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس کو جلدی سے صاف کر دیں. سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے.
ادھر اگر دیکھتے رہیں گے تو پھر وہاں پہ بورڈ بھی جلدی سے صاف ہو جائے گا اور میں بھی جلدی سے آپ کو اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں گا. اوکے اچھا اب دیکھیں توحید ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ہونی چاہیے نا. کسی بھی دلیل کی بہت بھاری بھرکم دلیل کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. سادہ سی دلیل ہو وجود باری تعالیٰ ثابت ہو جاتا ہے. اگر توجہ کریں گے میرے ساتھ, جب ایک آدمی اپنی بکریاں بھیڑ وغیرہ لے جا کے دریا کو پار کرنا چاہتا ہے تو ایک رسیوں کا بندھا ہوا لکڑی کا جھولتا ہوا پل بنا ہوا ہو تو کیا وہ بکریوں کے ساتھ پار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا, اتنا مشکل نہیں ہوگا, کر لے گا. تھوڑا بہت پل جھولتا رہے گا, گرنے کا خدشہ ہوگا, لیکن پار کر لے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بکریوں کا وزن زیادہ نہیں ہوتا, اس کا بھی وزن زیادہ نہیں ہے. تو لکڑیوں کا جھولتا ہوا پل ہوگا, وہ دوڑتا ہوا آہستہ سے کوشش کرے گا بکریوں کو اس پہ سے لے جائے گا. لیکن اگر کسی ٹرک نے گزرنا ہو وہاں سے, اگر کوئی ٹینک آنا چاہتا ہو تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو ایک بہت مضبوط میٹل کے برج کی ضرورت ہوگی. ایک ایسا پل بنائیں جس پہ سٹیل لگا ہوا ہو اور اس کے اوپر کانکریٹ ہو تاکہ پھر یہ پل گر نہ جائے. کیوں؟ اور وہ سارے لوگ ساتھ گر جائیں گے. تو مضبوط برج بنائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے رسی کے اوپر لٹکے ہوئے لکڑی کے جھولتے ہوئے پل کی بس ضرورت ہے, اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہت کمزور سی بھی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ کے خلاف اعتراض کرنے والے بہت سے لوگ ہیں, اللہ کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, خدا نہیں, معاذ اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر علماء کہتے ہیں نہیں, پھر مضبوط برج بناؤ تاکہ پھر ہم آج ایتھیسٹ انگلش میں کہتے ہیں ملحد, زندیق, اب یہ بچوں کو اصطلاحات نہیں معلوم ہوں گے, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ نہیں, خدا نہیں ہے. دنیا میں ایتھیسٹ بہت زیادہ ہے. تو اب ہمیں مضبوط دلیلوں کی ضرورت ہے کہ خدا ہے. میں آپ کے سامنے چند دلیلیں پیش کرتا ہوں. ایک دلیل بہت علمی ہے, علم کلام فلسفے میں عقلی دلیل ہے, اس کو پیش کروں گا آخر میں. چند دلیلیں اور سن لیں, اس کے بعد پھر میں سوالات لوں گا. ٹھیک ہے, ایک علمی بحث پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے اٹیلین کہے ثابت کرو خدا ہے, تو کیسے ثابت کریں گے؟ میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کو بعد میں, تھوڑی سی اس سے پہلے بہت سی دلیلیں دی ہیں. یہاں تک کہ چھٹے امام سے پوچھا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, پوچھا کسی نے, مولا کتنی مضبوط دلیل ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہے؟ امام نے کہا کوئی بھی ایسی دلیل جس سے خود تمہیں سیٹسفیکشن ہو جائے, تمہیں اطمینان ہو جائے کہ خدا ہے. کسی بھی دلیل سے خدا ثابت ہو جاتا ہے اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ دلیل کافی ہے. کہ مولا کوئی مثال دیں گے؟ تو وہ چلتے ہوئے سوال کر رہا تھا, تو وہاں سے جہاں سے مولا گزر رہے تھے نا, ایک بوڑھی خاتون ایک چرخہ کاٹ رہی تھی. ان اولڈن ڈیز, وہ جو پرانے دنوں میں نا لکڑی کے ایک چھوٹی سی مشین ہوتی تھی جس سے دھاگا بنایا جاتا تھا, اس میں وول ڈالتے تھے اور اس سے پھر دھاگا بناتے تھے. اب پرانے لوگ جنہوں نے دیکھا ہے چرخہ, تو انہوں نے, وہ بچوں کو شاید یہاں پہ ویونگ مشین ہوتی تھی, اس سے دھاگا بنتا تھا. تو امام رک گئے, اس بوڑھی خاتون سے پوچھا, کہا کہ بی بی آپ مانتی ہیں خدا کو؟ تو اس نے کہا ہاں مولا میں خدا کو مانتی ہوں. کہا کتنے خدا ہیں؟ کہا ایک خدا ہے. کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ایک خدا ہے اور خدا ہے؟ تو اس خاتون نے کچھ دیر سوچا, وہ ان پڑھ خاتون تھی, الٹریٹ تھی, کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, اس کی تعلیم نہیں تھی. سوچنے لگی, پھر اس نے مشین کو دیکھا, کہا مولا یہ دھاگا بننے کے لیے مجھ بوڑھی خاتون کی ضرورت ہے, تو اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. تو کوئی نہ کوئی خدا ہے نا جو یہ کائنات وجود میں آئی, بنی, چل رہی. تو مولا نے فوراً اپنے شاگرد سے کہا اگر اس بوڑھی خاتون کی اس دلیل کو تو نے سنا ہو تو اس بوڑھی خاتون کی یہ دلیل اس کے توحید کے عقیدے کے لیے کافی ہے. کیونکہ یہ سادہ خاتون ہے, بس اتنی دلیل کافی ہے. یہ کہ بہت بڑی علمی دلیل ہو ضروری اور لازم نہیں ہے. اب آئیے ذرا غور کریں,
لیکن کیونکہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں خدا کے خلاف کہ خدا نہیں ہے، ملحد زندیق لوگ لکھتے ہیں، اور خصوصاً آج جو یورپین معاشرہ ہے اس میں یہ ملحد زندیق بڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں خدا نہیں ہے، تو ہم عقلی دلیل دیں گے کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، تو ہمیں قرآن سے دلیل پیش نہیں کرنی. اور توحید کو ہم اس لیے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں ماں باپ نے بتایا ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن میں آیا ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں. ہماری عقل کہتی ہے کہ ایک خدا ہے، عقل کہتی ہے. سب سے پہلے ہے برہان فطرت. ہمارا فطری تقاضا یہ ہے، فطرت ہم سے کہتی ہے کہ کوئی خدا ہونا چاہیے، اور یہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. کیسے کہتی ہے فطرت؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. میں نے دیکھیں علمی ایک بحث ہے، میں یہ میرا موضوع علمی رہے گا تو اس پہ غور کریں گے. فطرت کہتی ہے، ایک آدمی آیا، اسے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، کوئی دلیل دیجئے. ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کوئی دلیل ہے کہ ایک خدا ہے؟ مولا نے کہا ہاں. تو کام کیا کرتا ہے؟ کہا میں ملاح ہوں. ملاح سمجھتے ہیں نا سب، کشتی چلانے والا. اس نے کہا میں ملاح ہوں. مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ کہیں تو ہوتا رہتا ہے. مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا تو ڈوبنے لگا ہو؟ کہا یہ بھی ہوتا رہتا ہے، جب بھی کشتی ٹوٹتی ہے تو میں گر جاتا ہوں، کئی مرتبہ بھنور آتا ہے، تیز سیلاب آتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ڈوبنے والا ہوں. مولا نے کہا اس وقت خیال آتا ہے کہ تجھے کوئی بچانے والا ہوگا؟ کہا وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی تو ضرور ہوگا. کہا وہ جو تیرے دل میں ہے وہی خدا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی نظام کا مالک نہ ہو، اس نظام کا چلانے والا وہی خدا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ اسی کو خدا کہا جاتا ہے، وہ جو تیرے دل کی گہرائیوں میں ہے. ہر انسان کے دل کے اندر گہرائی میں فطرت کہتی ہے. یہ ایک دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں برہان فطرت. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ ہے برہان فطرت. برہان فطرت ہمارے نیچر کے اندر ہے. امریکہ میں ایک آدمی نے کتاب لکھی، سائنسدان نے، اور اس نے کتاب کا اندر پوری بحث کی ہے دا گاڈ جین. جینز سب سمجھتے ہیں نا، خلیے انسان کے جو جینز ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک گاڈ جین ہے، ایک ایسا جین ہے جو انسان کو خدا کو ماننے کے لیے دعوت دیتا ہے. جب دعوت آتی ہے نا تو پھر ماں باپ سب سے پہلے جواب دینے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بت خدا ہے، رام ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، مجھے ناموں سب خداؤں کے نام نہیں یاد، یہ جو دنیا نے بنا رکھے ہیں. بتوں کو ہندو دیکھا نا آپ نے کتنے بت مانتے ہیں، بدھ مت والے بہت زیادہ بتوں کو مانتے ہیں. کہ وہ ماں باپ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بت تیرا خدا ہے. لیکن انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، کوئی خدا ہونا چاہیے. پیدائشی طور پہ انسان کہتا ہے یہ پوری کائنات ہے، اس کا کوئی چلانے والا تو ہوگا، کوئی غیب تو ہے، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، کوئی غیب ہے، اس غیب تک میری رسائی ہو سکتی ہے، اگر میری نہیں تو کسی کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے ہو سکتی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو انسان کو بچپنے سے خدا کی اور اس وسیلے کی ہمیشہ سے تلاش ہوتی ہے. انسان کو اللہ نے تلاش کے ساتھ پیدا کیا، وہ تلاش اندر لیے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہونا چاہیے، اس تک پہنچانے والا کوئی نہ کوئی نبی یا امام ہونا چاہیے. اب اسے کہتے ہیں برہان فطرت. ایک اور ہے برہان، اس کو کہتے ہیں برہان صدیقین، جو سید الشہداء کی طرف سے آیا. سید الشہداء اپنی دعاؤں کے اندر کہتے ہیں، دعائے عرفہ میں کہتے ہیں برہان صدیقین. یعنی اس میں انسان کسی کا سہارا نہیں لیتا. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا کہ جو اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے اور کسی سہارے سے نہیں، خود ہی دلالت کرتا ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں یہ برہان معصومین کے لیے ہے، وہ کسی سہارے کے محتاج نہیں ہوتے. توجہ کیجیے گا، حضرت امیر سے سوال کیا گیا کہ یا علی آپ نے اللہ کو خود پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے پہچانا؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب ہونا چاہیے تھا یا یہ کہتے کہ میں نے خود پہچانا، یا نہیں میں نے رسول خدا کے ذریعے پہچانا. آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا میں نے رسول خدا کو بھی اللہ کے ذریعے پہچانا.
میں نے توحید پہلے امیر المومنین. بہرحال یہ مقام حاصل نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کے درجات کچھ اور ہیں. اب آئیے ذرا ایک بات پہ غور کیجئے گا. مرنے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں جنت میں تو بہت زیادہ بوریت ہوگی، کچھ ہوگا ہی نہیں. نہیں، جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑی لذت علم ہوگی، اور پڑھانے والے باب مدینۃ العلم ہوں گے. کیونکہ اگر اللہ عقل میں آ جائے تو اللہ محدود ہو جائے گا، جبکہ اللہ لا محدود ہے، عقل میں نہیں آتا. اس لیے مرنے کے بعد بھی ہم اللہ کو ہمیشہ معرفت حاصل کرتے جائیں گے، اور کبھی بھی پوری طرح نہیں سمجھیں گے. سمجھانے والے علی ابن ابی طالب ہوں گے. تو اس لیے قیامت کے بعد تک وہ پڑھاتے رہیں گے، ہم سیکھتے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم پوری طرح سے نہیں سمجھیں گے. تو اب آئیے ذرا میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. برہان علت و معلول. اس سے پہلے ایک اور میں آپ کے سامنے مولا امیر المومنین کا ایک برہان ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے، کہتے ہیں بیٹا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا لَأَتَتْكَ رُسُلَهُ، تو وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. پتہ نہیں بات واضح ہے یہ نہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی رسول ہوتا نا، اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. وہ کہتا بھئی یہ ایک خدا سارے نبی بھیج کے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے تو میں بھی بھیجتا ہوں رسول. کہ سارے انبیاء کا ایک ہی خدا کی طرف دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک خدا. کہ آدم سے لے کے خاتم تک اتنے انبیاء ہیں، لوگوں نے مار کے جان سے مار دیا، پتھر مارے، آگے لگا دی، ان کو کیا کچھ ظلم نہیں کیا، سب ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. میں آپ سے یہاں پہ سب بیٹھے ہیں، ایک بچہ دوڑتا ہوا آئے کہ باہر آگ لگ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں بچہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا بچہ آئے کہ باہر آگ لگ گئی ہے، آپ کہیں گے بچہ. تیسرا بچہ آئے باہر آگ لگ گئی ہے. چوتھا بچہ، پانچواں بچہ. جب چھوٹے چھوٹے بچے بار بار آئیں گے نا، جب 4-5 بچے آ جائیں گے نا، تو آپ کہیں گے ذرا دیکھ لیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آگ ہو. توجہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے 5 بچے بھی اگر آپ کو آگے کہتے ہیں نا کہ باہر آگ ہے، تو آپ توجہ کریں گے، جا کے دیکھیں گے ضرور. اور اگر آدم جیسے، نوح جیسے، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ جیسے علیہ السلام اور رسول خدا جیسے 1,24,000 انبیاء سب آ کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اب توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اب جتنے بھی جو خدا کو نہیں مانتے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک زندیق نے آ کے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی میں خدا کو نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ ماننے کا نہ مجھے کوئی نقصان، بلکہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ تو ہمیشہ خشک روٹی کھاتے ہیں. اب وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مولا ہی دے رہے ہیں. ہاں وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا ہمیشہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، خدا کو ماننے کا کیا فائدہ؟ مولا نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں، خدا نہیں، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو میری بات مان لے. لیکن ڈائلاگ، بحث کا، مباحثے کا مولا راستہ دے رہے ہیں. جب کسی اٹیلین سے بات کرو تو کیسے بات کرو؟ مولا فرماتے دیکھو زندگی سے میں نے بات کی نا، مولا نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں نے تیری بات کو مان لیا، میں نے تجھے اہمیت دی نا، اب تو تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو مان لے. اب تو مان کہ خدا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے مان لیا. مولا نے کہا اچھا اب تو بھی مر گیا میں بھی مر گیا. جب پہلے تیری بات کو مان رہے تھے تو مرنے کے بعد دونوں برابر تھے، کیونکہ آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں، خدا نہیں ہے، تیری بات تھی نا، تو بھی مر گیا میں بھی مر گیا، دونوں کو دفنا دیا گیا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب اگر میں صحیح ہوا اور تو غلط ہوا، دونوں مرنے کے بعد دفنا دیا گیا، بتا تیرا حال کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا؟ تو رونے لگا کہ یا علی پھر اگر میں غلط ہوا میرا تو بڑا برا حال ہوگا، میں نے اس خدا کو آج تک نہیں مانا. مولا نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں جہاں اتنے انبیاء نے بتایا کہ کوئی خدا ہے اور قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو مان ہی لے، کہیں فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں. تو مولا نے دلیلیں دی ہیں. حضرات جیسا آدمی دیکھے نا ویسے اس حساب سے دلیل دینی چاہیے.